اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اپنے پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ایم یعقوب علوی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ICV نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین کرام، آئیے سب سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں، اعتراف کر لیتے ہیں اس رب ذوالجلال کے سامنے جس رب ذوالجلال کے قبضہ قدرت میں اس کائنات کا ذرہ ذرہ اور میری اور آپ کی جان اسی پروردگار رب عالم کے سپرد ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین کرام، بڑی اہم بات ہے، بڑی غور طلب بات ہے، بڑی تشویشناک بات ہے، بلکہ تفتیشناک بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں۔ آئین پاکستان اور قوانین کی اگر بات کریں تو آئین پاکستان کے اندر ترمیمات کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ہو چکا ہے اور کیا کیا ابھی ہونے جا رہا ہے۔ اور اب قوانین کی طرف آتے ہیں تو ناظرین کرام، انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے اگر بات کی جائے قوانین کے اطلاق کی تو میرے خیال میں پاکستان کے کونے کونے میں قوانین کا اطلاق نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو انسانی بنیادی حقوق رب ذوالجلال کی جانب سے انسان کو دیے گئے تھے، نہ صرف وہ بلکہ ہماری سرکار کے بنائے ہوئے وہ مفادات بھی، وہ فیسیلیٹیشن بھی پورے برے طریقے سے مفلوج ہو چکی ہیں۔ کہیں بھی دکھی انسانیت کو ہمارے اپنے بنائے ہوئے آئین اور قوانین کے مطابق سہولتیں میسر نہیں ہیں، جس کی مثال ملک بھر میں ہونے والی افراتفری اور مافیا راج ہے۔ پاکستان کا کوئی ایک کونا بھی اس مافیا کے چنگل سے آزاد نہیں ہے۔ کہیں چودھری، کہیں راجے، کہیں میے اور کہیں اسی طرح کے مختلف معتبر نام پورے وسائل پر بھرپور طریقے سے قابض ہیں۔ اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ جو پاکستانیوں کی زندگیوں میں اس وقت دکھ اور درد کا رس گھول دیتا ہے، زہریلا رس گھول دیتا ہے، وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے مافیاز ہیں، فٹ پاتھوں سے اپنے سفر کا آغاز کرنے والے وہ ٹولہ ہے جو اس وقت برے طریقے سے اور پورے طریقے سے انسانی بنیادی حقوق کی پامالی میں سرگرم عمل ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہم پورے پاکستان کی بات کریں تو پھر میرے خیال میں ہماری بات، ہماری آواز، ہماری یہ دکھ درد اور چیخوں کی آواز ہواؤں کی نظر ہو کے ختم ہو جائے گی۔
یہ ایوان بالا تک نہیں پہنچ سکے گی، جس کی مثال یہ ہے کہ آج تک نہیں پہنچی۔ پورے ملک کے اندر لوگ بل بلا رہے ہیں، مہنگائی کے ہاتھوں، دہشت گردی کے ہاتھوں، قبضہ مافیا کے ہاتھوں، غیر قانونی تعمیرات مافیا کے ہاتھوں، آٹا مافیا کے ہاتھوں، شوگر مافیا کے ہاتھوں۔ تفصیل بہت لمبی ہے، حتیٰ کہ کوئی ایک چھوٹا سا بھی ایسا پہلو نہیں ہے جو مافیا کے پورے طریقے سے شکنجے میں نہ ہو۔ کیا کر سکتے ہیں چیخنے چلانے کے علاوہ؟ آپ خود بتائیں، میرے پاس اور آپ کے پاس کیا آواز ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آئیے ہم یہ اپنی آواز اس مافیاز کے خلاف بلند کرتے رہیں گے۔ اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کی بجائے پاکستان کے دو معتبر شہر، جن میں پہلے نمبر پر شاید یہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور دوسرے نمبر پر راول پنڈی، ان دو شہروں کو بہت بڑا اعزاز ہے، کیونکہ ایک شہر میں ایوان اقتدار، اس شہر کو شہر اقتدار بھی کہتے ہیں، وفاقی دارالحکومت بھی کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ جڑا شہر راول پنڈی، یہ GHQ کا شہر ہے۔ بڑے ہمارا اعزاز ہے، ہمارا فخر ہے، پوری پاکستانی قوم کا فخر ہے یہ دو شہر، کیونکہ انہی دو شہروں سے 25-26 کروڑ عوام کی قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا ہو چکا وہ تو قصہ پارینہ ماضی بن کر کو بھول جائیں، آج کی بات کریں، آج کی اور کل کی، کیونکہ آج ہم زندہ ہیں، کل شاید ہم زندہ ہوں گے، تو کل کی صعوبتیں برداشت کرنے کے لیے، کل کی پریشانیاں برداشت کرنے کے لیے، کل مافیا کے سامنے سے بچنے کے لیے، مافیا کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے محفوظ رہنے کے لیے فکر کریں اور اپنی آواز کو بلند کریں۔ میں برملا کہتا ہوں اپنی پروگرامز میں کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جنگل کا قانون رائج، اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے اعلی حکام اور پھر بکار سرکار کے وہ اعلی افسران جن کے ہاتھوں میں اسلام آباد کی باغ ڈور ہے، جو اس کے انتظام و انصرام کو بڑے بہترین انداز میں چلا رہے ہیں، ان میں سب سے بڑا افسر چیف کمشنر اسلام آباد جناب محمد علی رنداوا صاحب، ان کے بعد ساری کی ساری مشینری ہے جو کام کر رہی ہے۔ اگر جان و مال کے تحفظ کے حوالے سے بات کروں تو پھر آئی جی اسلام آباد، آئی جی پنجاب کا بھی میں تذکرہ کروں گا، ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اور آپ کی نوازشوں کی دکھی انسانیت کو، بلکتی ہوئی انسانیت کو، سسکتی ہوئی انسانیت کو، مافیاز کے ہاتھوں پستی ہوئی انسانیت کو آپ کے رحم کی ضرورت، رحم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے، آپ کی نظر شفقت کی ضرورت ہے۔
تو اسلام آباد کی بات کر رہے تھے تو واپس آتے ہیں اسلام آباد کی طرف. آئی جی اسلام آباد اور چیف کمشنر اسلام آباد، باقی سارے کے سارے جتنے بھی افسران ہیں وہ ان کے نیچے، جنہوں نے اسلام آباد کی باغ ٹھور کو سنبھال رکھا ہے. اب اسلام آباد کا حال سن لیں. تو مافیا راج ہے، قبضہ مافیا کا بھرپور طریقے سے قبضے ہیں. غیر قانونی تعمیرات مافیا پورے طریقے سے سرگرم عمل ہے. اس کی میگا مثالیں، بہت میگا مثالیں آپ کے سامنے میں پیش کروں گا. آپ کے رونگٹے کھڑی ہو جائیں گے کہ ہماری اتنی نااہل انتظامیہ کی نظر میں کچھ نہیں آتا کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے. جب سب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر صفحے ماتم بچھا لیتے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. جب اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہو چکی ہوتی ہے، جن کو مٹانا نہ صرف قومی اور ملی نقصان کے زمرے میں آتا ہے بلکہ ان کی نااہلی کا بھی جنازہ نکال دیتا ہے. ناظرین کرام، اس وقت جو مجھے مقصود تھا وہ یہ راولپنڈی ماشاءاللہ بڑے اعزاز والا شہر ہے، اور اس اعزاز والے شہر کے اندر ایک سب سے بڑا عوامی پوائنٹ پیر ودائی اڈا، پیر ودائی لاری اڈا اور تھانہ پیر ودائی، جو لاری اڈا کے ایک کونے پر آپ کو نظر آتا ہے. اسی تھانے کی حدود میں لاری اڈا کرپشن، بدعنوانی، غیر قانونی تعمیرات، منشیات اور یہ لڑائی جھگڑے، چوری چکاری، نوسر بازی، چھینا جھپٹی، ڈیزل پیٹرول کا کاروبار، دیگر شہروں سے آنے والا سامان سمگلنگ کے طریقے سے، نان کسٹم پیڈ شدہ سامان کی ترسیل دیگر شہروں سے بھی اسی لاری اڈا پیر ودائی میں ہوتی ہے. اور اس کے پیچھے ایک مضبوط مافیا موجود ہے جو اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کا انتظام و انسلام کرتا ہے اور ہر چیز کو اس کے مطابق ٹھکانے لگاتا ہے. بڑا معتبر. اور یہاں پر یہ جو بس ٹرمینلز ہیں غالباً کوئی 37 پوائنٹس ہیں، 37 ٹرمینلز ہیں ڈیفرنٹ پاکستان کے شہروں کے لیے، جہاں سے گاڑیوں کا اخراج ہوتا ہے اور پورے پاکستان کے لیے اپنے اپنے روٹس کی گاڑیاں شہریوں کو منزل مقصود تک پہنچاتی ہے. اتنا بڑا عوامی مرکز، اتنا بڑا امپورٹنٹ سپورٹ مقام مافیا کے قبضے میں. قوانین کا اطلاق صرف ٹوپی ڈرامہ کی حد تک محدود ہے. یہاں پر ایک معتبر نیٹوریس، فیمس نہیں، نیٹوریس کیٹیگری میں بدعنوان نام عمران خان کا ہے. عمران خان، میں آپ کو عمران خان کی کارستانیوں سے پہلے ذرا یہ بتا دوں کہ عمران خان ایک چھوٹے سے حدود عربے میں ہوٹل کا کھانوں کا کاروبار کرتا ہے، اور اس کے ساتھ اس نے ایک مسافر خانہ قائم کیا ہوا ہے سب سٹینڈرڈ غریب لوگوں کے لیے. بہرحال اس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا. اور یہی عمران خان اس لاری اڈا کی حدود میں تجاوزات مافیا اور غیر قانونی تعمیرات مافیا کا سرغنہ ہے، بلکہ
سرکاری انتظامیہ کے ساتھ خصوصی اثر رسوخ کی وجہ سے پوری گرپ کا حامل ہے، اور اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں سے شرفا کو دبا کر فیک ووٹس کے اندراج سے ایک نام نہاد اڈے کا چیئرمین بن چکا ہے۔ یہ ایک علیحدہ کہانی، اس کہانی کے پیچھے کیا محرکات ہیں وہ تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس نے مختلف صحافیوں سمیت کئی لوگوں پر غیر اخلاقی حملے کیے اور ان کو انتظامیہ کی ملی بھگت سے دبا لیا۔ اس نے اس خاکسار کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا ہے۔ اور ہاں، اس سے بھی ایک امپورٹنٹ بات، ایک اہم بات کے اوپر روشنی ڈالنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے ناظرین کرام۔ اس مافیا کے ساتھ ایک تو سرکاری افسران کی سہولت کاری، ملی بھگت اور مال میں حصہ داری کے انکشافات سامنے آ رہے ہیں، تو دوسری طرف 25 سال 30 سال سرکاری اداروں میں بدعنوانیوں اور کارستانیوں کے حامل افراد ریٹائرمنٹ کے بعد شعبہ صحافت کی صفوں میں گھس کر عمران خان نام نہاد چیئرمین، تجاوزات تو غیر قانونی تعمیراتی مافیا کے سرغنہ جیسے دیگر بے شمار جو پورے اسلام آباد اور راول پنڈی میں پھیلے ہوئے ناسور ہیں، ان کی معاونت میں، ان کے جوتے چاٹنے میں، ان کے جوتے پالش کرنے میں لگ گئے، اور اس مقدس شعبے کے تقدس کو نہ صرف بری طرح پامال کر رہے ہیں بلکہ مافیاز کے ساتھ مل کر کارستانیوں میں، مکروہ کارستانیوں میں بھی ملوث ہے۔ ایسے مکروہ چہروں کو، ایسے بددیانت لوگوں کو صحافت کی صفوں میں گھستے ہوئے، صحافیوں کی معتبر نامور ورکنگ جرنلسٹ صحافیوں کی صفوں میں گھستے ہوئے شرم آنی چاہیے، بلکہ چلو پر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اور میں ان صحافیوں پر بھی مجھے افسوس ہے جو ان کو اپنی معاونت فراہم کر رہے ہیں۔ ان کے کالے کرتوت، ان کی بددیانتی کو آبزرو کیے بغیر ان کو تعاون فراہم کر رہے ہیں۔ مجھے ایسے صحافیوں پر بھی انتہائی افسوس ہے۔ ناظرین کرام، یہ خاکسار ایک طویل عرصے سے شعبہ صحافت کے ساتھ منسلک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پرائیویٹ لمیٹڈ نیوز ادارے کا سربراہ ہے، چیف ایگزیکٹو ہے، اور گروپ آف پبلیکیشن کا ایڈیٹر ان چیف ہے۔ ایسا بھی نہیں، اس سے آگے چلیں تو آئی سی بی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ
ایجنسی کا ڈائریکٹر انویسٹیگیشن ہے. اب اس کے خلاف وہ مافیا کو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں. ایسے شخص کے خلاف مافیا کے سرغنوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے جی. اور وہ عقل سے آری غیر قانونی دندوں میں ملوث مافیا ان کی باتوں پر یقین کر لیتے. خیر کرتا رہے. یہ آنے والا وقت ثابت کرے گا کہ کون کیا کر رہا ہے اور کس کی کریڈیبلٹی کیا ہے. یہ میں نہیں بتاؤں گا، یہ وقت بتائے گا. وقت سکھائے گا ان لوگوں کو بھی، اور وقت ہی ہمارے مشاہدات میں، ہمارے تجربات میں اضافے کا باعث بنے گا. ناظرین کرام، پروگرام کی طوالت، مزید طوالت اختیار کرنے سے پہلے میں اپنے میں اپنے ناظرین سے انتہائی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ ناظرین کرام، آپ پر بھی یہ واجب ہے، لازم ہے. جو بات میں نے پہلے کہنی تھی بعد میں کہہ رہا ہوں، پھر بھی خیر آپ تک پہنچ جائے گی. آپ پر یہ واجب ہے، لازم ہے کہ اس پروگرام کو نہ صرف آپ انفارمیشن کی حد تک انجوائے کریں، بلکہ اس ظالم مافیاز کے خلاف جو ہمارے سماج میں شرافت کے لبادے میں کالے کرتوتوں کے ساتھ انسانی بنیادی حقوق کی پامالی کا باعث بن رہے ہیں کے خلاف میرے ساتھ آواز بلند کرنے میں تعاون کریں. اس پروگرام کو نہ صرف لائک، شیئر، سبسکرائب کریں، بلکہ اس پروگرام کی وساطت سے میری آواز بنتے ہوئے میرے پروگرامز میں شرکت کو ضروری اپنے اوپر لازم کریں. آئیے میرے ساتھ میرے پروگرام میں بیٹھیں اور نہ صرف اپنے بلکہ اپنے علاقے کے حدود میں ہونے والے کرائمز، بدعنوانیوں، انسانی حقوق کی پامالیوں کی اطلاع انتظامیہ سمیت اعلی حکام تک پہنچائیں. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ایم یعقوب علوی کو اجازت دیجیے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.